शाबाश खैबर पख्तूनख्वा पुलिस, शाबाश। चारसदा पुलिस के जवानों ने आज अपने जिले को बड़े सानिये से बचा लिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। चारसदा कचहरी में दहशतगर्दों का हमला नाकाम हो गया। 3 खुदकुश हमला आवरों को हलाक कर दिया गया, जबकि हमले के बायस वकील समेत 8 अफराद जान बहक और 21 जख्मी भी हो गए। ये सानिया तो टल गया, लेकिन पाकिस्तान को सानिया दर सानिया का सामना है। ऑपरेशन ज़रबे अज़ब के बावजूद दहशतगर्दी और दहशतगर्दों को अपनी टूटी कमरों से कारी ज़रब लगाने के कोशिशें कर रहे हैं। पाक अफगान ताल्लुकात में कशीदगी भी बरकरार है। तुर्खम बॉर्डर पर भी गुज़िश्ता 5 रोज से हमने देखा है कि एक बैन लगा हुआ है और तुर्खम बॉर्डर बंद है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने सेनेट में बताया कि हालिया दहशतगर्दी में अफगान सरजमीन के इस्तेमाल होने के ठोस शवाहिद के बाद फौज को सरहद पार दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करने के इख्तियारात भी दिए गए हैं। बैन अल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक दाइश भी पाकिस्तान में कदम जमा रही है, लेकिन हम दहशतगर्दी पर काबू का सबसे बड़ा हल फौजी अदालतों की बहाली में ही देख रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर सहर कामरान साहिबा। आपको बहुत बहुत खुशामदीद, आप पहली दफ़ा हमारी प्रोग्राम में आई हैं। लाहौर स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रुकन कौमी असम्बली उज़मा बुखारी साहिबा। पेशावर स्टूडियोज से हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन कौमी असम्बली आयशा गुलाले साहिबा ने, और टेलीफोन लाइन से हमें ज्वाइन किया है DIG मर्दान एजाज अहमद साहब। सबसे पहले एजाज अहमद साहब, आपकी जानिब आती हूँ, और सबसे आपको तो हम आपके ऊपर बड़ा फ़ख्र भी कर रहे हैं आज, और हमसे आपको अफसोस भी करना चाहिए चूँकि आपके कुछ पुलिस अहलकार इस वक्त ज़ख्मी हैं। सबसे पहले ये बताइए कि कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। हमें ये बताया जा रहा है कि 3 खुदकुश हमला आवर आए और वो तीनों हलाक हो गए, मगर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं दूसरी तरफ से वो ये आ रही हैं कि 2 खुदकुश। आपके पास इस वक्त क्या तफसीलात हैं? जी, जो एनी शाहिदीन है, जो वहाँ पे पुलिस वाले हैं और वहाँ पे वकला है, ये 3 खुदकश आए हुए थे और हमें 3 की बॉडी भी मिली हुई है। एक 3 खुदकश तकरीबन 11:35 पे वहाँ पे आ गए। जो पहला बंदा पुलिस के पास पहुंचा तो उसने चादर उड़ी हुई थी, और उस पुलिस के करीब जब पहुंचा, पुलिस ने जब उसकी तलाशी लेना चाहे तो उसने पुलिस पे फायरिंग स्टार्ट कर दी। उसके पास पिस्टल था और 7 हैंड ग्रेनेड भी फेंका, जिससे हमारे पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसने अपने आप को उड़ा दिया, जिससे हमारे 4 पुलिस अहलकार जख्मी हो गए हैं। और फिर इसके बाद पुलिस ने रिटेलिएट किया। फिर 2 और खुदकश हमला आवर थे, जिनके साथ पुलिस का तकरीबन 15 मिनट तक मुकाबला होता रहा, और दोनों पुलिस के गोली से वो ब्लास्ट हो गए। और चूंकि वो पुलिस की गोली से ब्लास्ट हो गई, उन्होंने अपने आप को नहीं उड़ाया था, तो उनकी बॉडी सिर्फ पेट के एरिया में, जो बिलीज का एरिया है, उसमें सिर्फ वो उड़े हुए थे। बाकी वो उनके हाथ और पांव दोनों सलामत थे। तो हमने जो हमें पांव मिले हैं खुदकश के, वो 5 है। इसका मतलब ये है, और एक सिर मिला है, और बाकी इसका मतलब है कि ये 3 हमलावर थे। तो इस वक्त हमारे साथ एजाज अहमद साहब है। मैं चाहूंगी कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कोशिश करें कि उनकी तस्वीर भी कहीं से ले लें। आप हमें इस वक्त बता रहे हैं कि चारसदा के अंदर क्या हुआ। तो एजाज अहमद साहब, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा डिजास्टर होने जा रहा था। टारगेट उनका कचहरी था, टारगेट उनके वकला थे। हमने पहले भी देखा है किस तरह हयाताबाद के अंदर जजेस को टारगेट बनाया गया। आपकी इंफॉर्मेशन क्या है, क्या वजह है कि बार बार अदलिया को टारगेट बनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, अदलिया इसमें टारगेट थी, और मैं आपको बताता चलूं कि वहाँ पे हमारे 5 जजेस हैं, एक एडिशनल सेशन जज, 4 जजेस बैठते हैं, और उस वक्त तकरीबन कचहरी में 45 से 50 के दरमियान वकला मौजूद थे। तो अदलिया रिप्रेजेंट करती है आपके इंसाफ वाले सिस्टम को, मतलब अदलिया रिप्रेजेंट करती है कि आपके माशरे में इंसाफ मुहैया किया जाता है। It represents आपकी सोच को, आपकी जमहूरियत को रिप्रेजेंट करती है, आपका जो सिस्टम है उसको रिप्रेजेंट करती है। ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, आपके एक सेन माशरे को, एक सिविलाइज्ड माशरे को रिप्रेजेंट करती है।
تو اس سے پہلے بھی جب جماعت الاحرار کی ایک ویڈیو آئی ہے، طالبان کی ایک ویڈیو آئی ہے، اور انہوں نے کیٹیگریکلی اس میں کہا ہے کہ وہ عدلیہ کو، جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کفریہ نظام کو ریپرزینٹ کرتی ہے، ان کو ٹارگٹ کریں گے۔ رات کو ہمیں ایک لوکل انفارمیشن ملی تھی کہ تنگی کے ایریا میں یہ لوگ اس کو کچہری کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ تو ڈی پی او صاحب خود وہاں پہ گئے، سب سے میٹنگ بھی کی۔ پھر رات کو یہ بھی ہمیں پتہ چلا تھا کوئی موومنٹ جو محمد ایجنسی کے ساتھ ہماری تحصیل لگتی ہے، شب قدر اور تنگی دونوں محمد ایجنسی کے ساتھ اس کی باؤنڈری لگتی ہے، وہاں پہ تو پھر ہم آرمی کے ساتھ، فرنٹیئر کور کے ساتھ اور فرنٹیئر کانسٹیبلری کے ساتھ صبح سویرے ارلی ان دا مارننگ ہم نے وہاں آپریشن بھی کیا تھا۔ لیکن پولیس الرٹ تھی، اور الحمدللہ جو بفٹنگ مینر میں پولیس نے جس بہادری کے ساتھ، جس جان فشانی کے ساتھ مظاہرات کیا ہے، اور وہاں پہ وکلا سارے، مطلب جو میں پھر بار میں چلا گیا۔ تو لہٰذا آپ کے پاس یہ انفارمیشن پہلے تھی جس کی وجہ سے آپ اس بڑے سانحے سے ہمیں بچا پائے، جو ہم آپ کی بات سمجھے ہیں، آپ کے پاس تھریٹ الرٹ تھی جس کے اوپر آپ نے ایکشن لیا ہے؟ جی بالکل، تھریٹ الرٹ تھی، لیکن اسپیسیفک یہ نہیں تھی کہ کس وقت آئیں گے اور کس دن آئیں گے۔ اجاز صاحب آخری بات کر دیجئے، آخری بات کر دیجئے، کم از کم ہمارے اسٹیٹ کے جو ادارے ہیں وہ کہتے رہے ہیں کہ داعش کا کوئی وجود نہیں ہے، جبکہ ہم نے دیکھا ہے کہ 7 شریف کے اندر داعش نے ہی قبول کی ہے ذمہ داری۔ پنجاب میں کم از کم یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں ہے، مگر پولیس حکام کہتے ہیں کہ داعش کی کا وجود ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے، کیا داعش اس کے اندر ملوث ہے؟ یہ جو آج کا واقعہ ہوا ہے، یہ تو جماعت الاحرار سے اس کی تانے بانے اب مل رہی ہیں، اب ہم بیٹھ گئے ہیں، لیکن میں اس سلسلے میں آپ کو ہمارے لیے داعش، ٹی ٹی پی یا جماعت الاحرار ہے، جو بھی ہے سارے ہیں، لیکن کچھ اس طرح یہ ہے کہ اب جو اطلاع آ رہی ہے اس کے مطابق داعش، ٹی ٹی پی، پھر یہ مسعود گروپ اور فضل اللہ گروپ، سجنا گروپ، یہ سارے، ایون داعش جو صدرن نادرن پارٹ آف افغانستان میں ہے، یہ سب آپس میں مل گئے ہیں، اور جماعت الاحرار نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ ان کو سوئسائڈر بمبر اور دوسری قسم کی لاجسٹک سپورٹ وہ پرووائڈ کریں گے۔ تو داعش کا وجود ہے، لیکن وہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ داعش کا وجود ہے لیکن وہ باقی تحریک طالبان پاکستان کے گروپوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ کہنا ہے ڈی آئی جی مردان اجاز احمد کا۔ بہت بہت شکریہ کہ آج آپ ہمارے پروگرام کے اوپر آئے، اور آپ نے یقیناً آج چرسدے کے اندر جو آپ نے کارکردگی کی ہے، ہم سبھی آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ سحر کامران صاحبہ، آپ کی جانب آؤں گی۔ آپ نے موشن پاس کیا نیشنل اسمبلی کے اندر، آپ نے کہا کہ حکومت کو نیب کے اوپر بات کرنی چاہیے، مگر یہ حکومت تو اس وقت آپ کے اگر پولیس اہلکار کہہ رہے ہیں کہ داعش کا وجود ہے پاکستان کے اندر، تو اسٹیٹ لیول پہ کیوں ڈینائل ہے؟ اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں سلام پیش کرنا چاہوں گی، آج جس طرح سے خیبر پختونخوا میں پولیس فورس نے، جو کہ فرسٹ ہے سیکورٹی فورس لائک ان دس وار آف اگینسٹ ٹیررزم، تو جو ہے فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے، اس نے بہت ہی بہادری کے ساتھ جو ہے ایک بہت بڑے سانحے کو ہونے سے روکا۔ تھوڑی سی تصحیح کرنا چاہوں گی کہ میں سینیٹر ہوں، اور سینٹ میں یہ میری موشن تھی جو ڈیبیٹ کے لیے تھی، ڈسکشن کے لیے تھی، کہ جو ہے تمام صوبوں کے اندر نیشنل ایکشن پلان کو ایکولی امپلیمنٹ کیا جائے، اور ہماری جو ہے ایک بہت دیرینہ ڈیمانڈ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، جس کو ہم بار بار دہراتے ہیں کہ جو ہے نیشنل ایکشن پلان کی اوور سائٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ نیشنل سیکیورٹی پہ پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی قائم کی جائے، جو بلکہ وہ قائم تھی کمیٹی، اس کو دوبارہ ریکانسٹیٹیوٹ کیا جائے۔ تو حکومت اس کے اوپر میں یہ کہوں گی، مجھے اس وقت اتنا افسوس ہوا کہ جب ہمارے تمام کنسرنز کو نظر انداز کر کے جو منسٹر ہیں اسٹیٹ، منسٹر فار انٹیریئر، انہوں نے ایک بہت ہی فلاوری پکچر جو ہے وہ پیش کی کہ پتہ نہیں کون سی کامیابیاں حکومت نے حاصل کر لی ہیں۔ اسٹیٹ منسٹر فار انٹیریئر، جی اسٹیٹ منسٹر فار انٹیریئر بلیغ الرحمان صاحب نے، انہوں نے سینٹ کے ایوان کو یہ بتایا کہ جو ہے حکومت نے نیکٹا کو جو فنڈز جاری کیے وہ ان کی ضروریات سے بہت زیادہ تھے، 1.4 بلین، اور پرائم منسٹر صاحب خود نگرانی کر رہے ہیں۔
یہ ان کا بیان میرے خیال میں جاری تھا جس وقت لاہور میں وہ افسوسناک سانحہ ہوا. تو بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ گورنمنٹ از ان اے اسٹیٹ آف ڈینائل. وہ نہ حقیقت کا سامنا کرنا چاہتی ہے اور نہ ہی نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کرنا چاہتی ہے. آج اگر دیکھا جائے تو ہم کیا واقعی سوچنے کی بات ہے کہ واقعی ہم دسمبر 2014 کی سچویشن میں پہنچ رہے ہیں. آج کیا پھر ہماری جو سوشل فیبرک آف سوسائٹی ہے اٹ از شیٹرنگ. کیا آج پھر ہمارے اندر سے آپ نے اہم سوال کیا ہے سحر صاحبہ کہ واقعی میں ہم نے دیکھا کہ 2 سال تک خدا کا شکر ہے اتنے بم دھماکے نہیں ہوئے مگر پھر سے لہر آئی. عظمیٰ آپ کی جانب آؤں گی. آپ مجھے پتہ ہے آپ پی ایم ایل این میں وہ آواز ہیں جس نے ہمیشہ بات کی ہے ٹیررزم ایکسٹریمزم کے خلاف اور ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ کے خلاف. مگر میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ آج کیا وجہ ہوئی کہ ایک دم سے یہ لہر اٹھی ہے؟ اس کے پیچھے کیا آپ کے جو پالیسی میکرز ہیں جو اس وقت سینٹر کے اندر ہیں کچھ بتاتے ہیں، پنجاب کو کانفیڈنس میں لیتے ہیں کہ کیا وجہ ہے اس کی؟ بہت شکریہ منیزے. دیکھیے آپ کو صرف اس پہ بہت کوئی میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی بہت لمبا سوچنے کی ضرورت ہے. آپ صرف 10 دن پہلے کا پاکستان دیکھیے کہ کیا تھا. تمام انٹرنیشنل آرگنائزیشنز، آپ کی تمام اکنامک فورمز، سب لوگ کہہ رہے تھے کہ پاکستان از اے گروئنگ اکانومی. پاکستان میں ٹیررزم بہت حد تک کم ہوا ہے اور پاکستان جو ہے وہ بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے. اب اس کے بعد یہ اچانک سے ان واقعات کا ہونا، یقیناً اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جو پاکستان کو فلرش ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے. اور اس میں یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے جو 2 واقعات ہیں. ایک گلشن راوی کا ہوا تھا جو 1 سال سوا سال پہلے لاہور کے اندر، اور اب جو لاہور کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد اب جو 7 کا واقعہ بھی ہے. اس کے بہت سارے تانے بانے جو ہیں وہ افغانستان سے ہمیں ملے ہیں. اس میں جو اس کا سہولت کار تھا وہ بھی باجوڑ کا تھا، اور یہ جو بمبار تھا یہ بھی جو ہے وہاں سے آیا تھا. سو یہ اس کو سمجھنے میں نہیں سمجھتی کہ کوئی وہ ہونی چاہیے مگر عظمیٰ صاحبہ قطع کلامی معاف، آپ سے صرف سوال یہ کر رہی ہوں کہ آج آپ کے جو مردان کے ڈی آئی جی ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے بہت سارے پولیس اہلکار جو اعلیٰ عہدے پہ پنجاب میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کنفرم کر چکے ہیں کہ داعش کا وجود پاکستان کے اندر ہے. اگر آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو اس کے خلاف آپ پالیسی کیسے بنائیں گے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ کی حکومت ایکسیپٹ کرنے کو نہیں تیار اس بات کو؟ دیکھیں چلیے مریضے، میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ یہ ایکسیپٹ کرا کے مطلب کیا ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہ ہم دنیا کو یہ دکھائیں کہ پاکستان جو ہے، دیکھیے اس میں بڑی سمپل سی بات ہے جو ابھی ڈی آئی جی صاحب نے بھی کہا، میں اس کو ریفریز کرنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ٹیررسٹ گروپس تھے جن کے اوپر بہت ساری کاروائی ہوئی، جو بہت میں سمجھتی ہوں کہ بہت حد تک جو ہے ان کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا ہوا تھا، وہ کمزور ہو چکے تھے. انہوں نے داعش کو جو دیکھیے داعش کہاں سے آئی، اب داعش کا اوریجن تو دیکھیے نا. داعش جو ہے وہ ایک علیحدہ پلیٹ فارم تھا، وہ ٹیررسٹ گروپ ایک علیحدہ، اس کے ڈائنامکس اور ہیں، اس کی پروپوزیشن اور ہے، اور وہ یہاں پر جو ہمارے ٹیررسٹ گروپس تھے ان کو وہ اپنا نام دے رہے ہیں اور وہ ان کو وہاں کے، اس لیے اس کو دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیں کہ داعش پاکستان میں آ گئی ہے، تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی جسٹیفائیڈ جو ہے وہ چیز ہے. میں عائشہ کو لے لیتی ہوں پھر میں بات کو آگے بڑھاتی ہوں. یہاں کے جو مختلف گروپس ہیں وہ داعش کا نام استعمال کر کے اس سے جو ہے وہ پیٹرنائز ہو کر وہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. آنے سے پہلے میں ایک نیوز چینل پہ دیکھ رہی تھی کہ جماعت الاحرار کی جو ویب سائٹ ہے اٹ از بینگ آپریٹڈ فرام انڈیا چنائی. اگر ان کے رنگز اور روٹس وہاں سے ملتے ہیں تو پھر ہمیں اس بات کو سمجھنے میں مشکل نہیں ہوگی. لیکن اگین حکومت جو جس چیز کے دعوے کرتی ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف کرتی ہے. دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے حکومت نے کیا اقدامات کیے؟ اگر یہ پوچھے تو سوال کا جواب نہیں ملے گا. مگر دیکھیں اس کے اندر صوبائی حکومتوں کو بھی جواب دینا چاہتی ہوں، میں عائشہ کو بھی شامل کرنا چاہوں گی کہ بڑی سمپل بات ہے. جی آپ فیکٹس اینڈ فگرز دیکھ لیجئے، صرف پچھلے 5 سال میں دہشت گردی کتنی تھی اور 2013 میں 2017 میں دہشت گردی کتنی ہے. مطلب سمپل سی بات ہے، یہ تو نہیں ہوا نا جن کے بچے مرے ہیں اور جن کے اتنے بڑے دھماکے ہوئے ہیں وہ یہ نہیں دیکھیں گے. مجھے اجازت دیجئے میں عائشہ کو بھی اس بحث میں شامل کروں، وہ بھی انتظار کر رہی ہیں. عائشہ دیکھیں آپ کا جو تعلق ہے، آپ وزیرستان سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے دیکھا کہ کیسے بارڈر افغانستان کے ساتھ بند کر دیا گیا، وہاں پہ فیملیز ہیں ایک سائیڈ ادھر ایک سائیڈ ادھر. آپ کو لگتا ہے کہ بارڈر بند کرنے سے طالبان رک جائیں گے؟ کیا طالبان اپنا ویزا دکھا کے اور اجازت لے کے آتے ہیں پاکستان کے اندر یہ کاروائی کرنے، اور ہمارے جو ہیں وہ وہاں پہ اس طرح جاتے ہیں؟ کیا کس کو فائدہ ہوا ہے بارڈر بند کرنے سے؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज का जो वाक़या हुआ है उस में हमारे केपी पुलिस की बहादुरी को पूरी पाकिस्तानी कौम सलाम पेश करती है। बिल्कुल। और हमारी जो जुडिशरी के ऊपर जो मुसलसल अटैक्स हो रहे हैं, क्योंकि जुडिशरी वो हमारा माशरे का, पाकिस्तानी माशरे में जो उनका रोल है कि वो इंसाफ भी फराहम करते हैं, चाहे वो टेररिज्म के हवाले से हो और चाहे वो करप्शन के हवाले से हो, वो फ्रंट लाइन पे अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और इसी वजह से कुछ जो क्वार्टर्स हैं उनको बड़ा खौफ महसूस हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ जो है वो उनको, जजेस की बहादुरी को, लॉ जो लीगल फ्रेटर्निटी है उनकी बहादुरी को भी हम सलाम पेश करते हैं। इसके बाद जो आपने क्वेश्चन किया है वो ये है कि इसके जो पाकिस्तान में जो मुसलसल अभी अटैक्स हो रहे हैं उसके एक तो इंटरनल फैक्टर्स हैं, फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जी। इसका जो इंटरनल फैक्टर है वो ये है कि हमारे मुल्क में स्टेट ऑफ डिनाइल है, प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से भी, सेक्टेरियन आउटफिट्स के हवाले से भी पंजाब में होता रहा है। और विफाकी लेवल पे दाइश के प्रेजेंस को कोई 2 साल पहले विफाकी इंटीरियर मिनिस्टर उसको डिनाई करते रहे हैं। तो इसके अलावा जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो ये है कि और नैब के जो 20 पॉइंट्स हैं उसके ऊपर कोई किसी पॉइंट पे मुझे एक पॉइंट आप बताएं कि उसके ऊपर अमल किया गया हो। नहीं, मगर मेरा सवाल आपसे ये था आयशा कि क्या बॉर्डर बंद करने से मसला हल हो जाएगा? क्योंकि आज 5 दिन हो गए हैं, बॉर्डर बंद है। मैं उसके ऊपर आ रही हूँ जी। मैं उसके ऊपर आ रही हूँ कि देखें, टेररिज्म जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान और पूरे खित्ते का, पूरी दुनिया का मुश्तरका प्रॉब्लम है। बॉर्डर बंद करने से ये मसला जो है, अगरचे क्योंकि उनके और भी रास्ते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि फाटा के इलाके जो है वो माउंटेनस एरिया है, वो पोरस एरिया है, वो और इलाकों से भी आ सकते हैं। लेकिन एक मैसेज जो है वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से अफगान गवर्नमेंट को ये दिया गया है कि चूंकि आप कोऑपरेट हमारे साथ नहीं कर रहे हैं, जो एक ट्राईपार्टाइट जो इनका हमारा एक अरेंजमेंट था नेटो और आईएसएफ के साथ, वो उसके खत्म होने के बाद अफगानिस्तान की जो चौकियां हैं वो उस साइड पे बिल्कुल ना होने के बराबर है। यहाँ से सब कुछ जो बॉर्डरिंग है, पेट्रोलिंग है, वो पाकिस्तान आर्मी कर रही है। बल्कि हकीकत ये है कि जो जनरल निकलसन जो उन्होंने जो ये बात की है कि यूएस के जो कमांडर हैं नेटो मिशन के, उन्होंने ये कहा है कि टीटीपी और जमातुल अहरार दे फॉर्म दाइश। तो अब वो दाइश को बनाते हैं, अब उनके जो ठिकाने हैं वो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ हैं। अब प्रेसिडेंट गनी ये कहते हैं कि दाइश कॉमन थ्रेट है, आईएस कॉमन थ्रेट है पाकिस्तान अफगानिस्तान को, तो आप क्यों उनके ठिकानों, उनके ट्रेनिंग कैंप्स के ऊपर एक्शन आप क्यों नहीं लेते हैं? ये बहुत अहम सवाल है। आयशा इधर ही रुक जाइए, मुझे इधर वक्फा लेना है, वक्फे के बाद हम बात को जारी रखेंगे। मगर नाजरीन, जब से बॉर्डर बंद हुआ है तो मुश्तरका तौर पे $30 मिलियन का नुकसान हो चुका है दोनों तरफ। मगर हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने नंबर जो है एक्सचेंज किया है। एक कहता है कि आपके पास दहशतगर्द हैं, तो हम कहते हैं उनके पास दहशतगर्द हैं। मगर हैरानकुन बात यह है कि दोनों के दरमियान कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है ही नहीं, जिसके तहत आप अपने जिसको आप कहते हैं दहशतगर्द आप ट्रांसफर कर सकें। तो क्या हमारे हुक्मरानों के पास कोई मुस्बत हल है इस मामलात को हल करने के लिए, और क्या फौजी अदालतें जो हैं वो ही एक वाहिद हल है? इस पर हम बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। कल ही इसहाक डार साहब ने, जो इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने सेनेट को इन्फॉर्म किया कि उन्होंने आर्मी को पूरा इख्तियार दे दिया है कि वो अपनी कारकर्दगी करें और टेररिज्म के खिलाफ जो भी मेजर्स हैं वो लें। और उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास कॉन्क्रीट एविडेंस है कि अफगानिस्तान से ही ये दहशतगर्द आ रहे हैं, और ये बात उन्होंने सेनेट में भी की है। सहर, आप भी सेनेट के अंदर थी, किस किस्म की कॉन्क्रीट एविडेंस आपके सामने प्रेजेंट की गई है कि जी ये सब कुछ अफगानिस्तान से हो रहा है? बात ये कि मैंने तो इसहाक डार का ये अटेंड नहीं किया बिकॉज हमारी एक और पैरेलल मीटिंग थी, लेकिन ये कि इन कैमरा मीटिंग्स के अंदर भी जो हमें जवाब दिया जाता है वही होता है जो सरकारी खबरनामा होता है, सरकारनामा होता है, हुक्मराना नामा। कुछ बताएं हमें क्या होता है? एग्जैक्टली, जस्ट द फिगर्स आपको वो अखबारों में ज्यादा मिल जाते हैं। हुकूमत जो दावे करती है एक्शंस लेने के, देखिए नेक्टा का मकसद क्या था? नेक्टा का मकसद ये था कि जो दहशतगर्दी है इसको रोकने के लिए, इसकी जो रूट कॉजेज है उनको एड्रेस करने के लिए स्ट्रेटजीज बनाए जाए। नहीं, मगर वो कहते हैं कि 2 साल तक तो हम अमन ले आए, उसके बाद चूंकि हम इतनी तरक्की कर रहे थे तो बाकियों ने साजिश की और हमारे यहाँ पे दहशतगर्द भेजे। कि जब आप जो है वो
इंडियन जासूस को पकड़ते हैं, ठीक है, जब आप उसकी बात करना नहीं चाहते प्राइम मिनिस्टर, फिर आके जो है एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर जो है वो ऐवान को बताते हैं कि जी उसके खिलाफ ठोस शवाहिद नहीं थे। आज तक हमें ये नहीं पता चला कि जो डोजियर्स इंडिया के खिलाफ जमा कराए गए उन डोजियर्स में क्या, सेनेट को ये तक भी नहीं मालूम। अब हुकूमत कहती है कि उनके पास शवाहिद है, अगर आपके पास शवाहिद थे तो भाई आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर इसहाक डार साहब ये कहते हैं कि उन्होंने फौज को मुकम्मल इजाजत दे दी है तो इसका मतलब है कि आज तक आपने इजाजत रोकी हुई थी, आज तक आपने इजाजत रोकी हुई थी। फौज को कहते हैं कि आप कार्रवाई ना करें, आप सिलेक्टेड कार्रवाई करें, आप पंजाब में कार्रवाई ना करें, आप फलाने प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह को हाथ ना लगाएं, इसका तो ये मकसद है। बात ये है कि दिस इज ऑल फूलिंग आवर ओन सेल्व्स। हुकूमत को ये जब यकीनन ये कौम बहुत रेजिलिएंट कौम है, यकीनन वी आर स्टैंडिंग अगेंस्ट दिस फेसलेस एनिमी, लेकिन हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से जो है वो बाहर नहीं जा सकती। दीज आर द रिस्पांसिबिलिटीज। जी उज़मा, देखिए मुझे बड़ा मतलब अफसोस के साथ अब कहना पड़ता है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं सियासत नहीं करना चाहती, लेकिन सहर बीबी की बहुत सारी जो है वो या तो मालूमात में मेरा ख्याल है थोड़ा सा मुझे इजाफा करने की जरूरत है या कोई क्लैरिफिकेशंस देने की जरूरत है। पहली तो बात यह है कि टेररिज्म जो है उसको खत्म करना सरकारी इदारों का ही काम है और वो अमनो अमान जो है वो हुकूमत की पहली प्रायोरिटी होती है और वो हुकूमत ही दे सकती है। आप कोई एनजीओ नहीं बताएगी आपको, कोई मुझे बात करने देना, मैंने आपको तो नहीं बीच में जज किया था। जी अपनी बात। सो ये एनजीओ तो नहीं बताएगी, ये आपको सरकारी इदारे ही बताएंगे। अभी नेक्टा की रिपोर्ट आई है कुछ दिन पहले जो है वो भेजी गई है तमाम मीडिया चैनल्स को भी, उनको भी मालूम है। नेक्टा के मुताबिक जो सिंध और पंजाब है उसमें तमाम मसाजिद और मदारिस जो है इनकी जियो टैगिंग कर ली गई है। अब ये जो अब देखें ना, एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया कि जी वो कुछ नहीं हो रहा, टेररिज्म को खत्म करने के लिए कुछ नहीं हुआ। टेररिज्म एक माइंडसेट है और माइंडसेट जो है वो कोई स्विच नहीं होता, वरना पिछली बहुत सारी हुकूमतें कर चुकी होती। इसमें मेरी गुजारिश ये है कि पंजाब के हवाले से मैं बताना चाहती हूँ, पंजाब में मदारिस कितनी मसाजिद है, कौन स्टूडेंट्स हैं, कितने फॉरनर्स हैं, टीचर्स कौन है, सिलेबस क्या है। अब तो हमने नया ये किया है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक डेवलप कर दिया है तंजीमातुल मदारिस के साथ मिलके कि अब कोई भी रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट ना कोई मस्जिद बन सकती है ना कोई मदरसा बन सकता है। हमने 5-6 लॉज के अंदर अमेंडमेंट किया है, किरायादारी उसके अंदर हमने अमेंडमेंट किया है, कोई भी किरायादारी जो है वो उसमें किरायादार को नहीं रख सकता, टेनेंट को, जब तक वो पुलिस स्टेशन के अंदर उसको दर्ज नहीं कराएगा। हमने फिरका वाले का लिटरेचर बहुत सारा जो है वो किया है। हमने 93,000 कि ये सारी रिपोर्ट्स हमने पढ़ी भी हैं, इसके ऊपर प्रोग्राम भी हुए हैं, इसके ऊपर बहस भी हुई है। मैं इसके अंदर इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि बहुत से तज्जा निगार ये कहते हैं और मैं भी ये समझती हूँ कि कई जगहों पे खाने पुर किए जा रहे हैं, माजरत के साथ। मगर बात असल में यह है कि क्या हमारी स्टेट एक क्लियर माइंड से सोच रही है कि उन्होंने इस का खात्मा करना है कि नहीं करना है। तो मैं दो आपको आज साउंड बाइट सुनाना चाहती हूँ जो आज ही हमारे जो आला हुक्मरान हैं, आला सतह पे बैठे हुए हैं हमारे सियासतदान, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। एक है खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर और दूसरी हैं हमारी स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन मरियम औरंगजेब के बयानात, और कैसे इनमें तजाद है आपको दिखाते हैं। हम चाहते हैं कि अगर तालिबान की कोई है, कोई जनवन बात है, उनको सुनने में तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम ये नहीं कभी कहेंगे कि उनके सामने हम झुक जाएंगे या हथियार डालेंगे। जब तक पाकिस्तान के अंदर एक भी दहशतगर्द जिसका कोई दीन नहीं, जिसका कोई मजहब नहीं, वो पाकिस्तान से खत्म नहीं होगा, ये कौम, इसके इदारे चैन से नहीं बैठेंगे। जी आयशा साहिबा, ये जो हमने देखी है एक किस्म की कॉन्ट्रडिक्शन, वो सिर्फ पीएमएलएन में नहीं है, आपकी पार्टी में भी पाई जाती है। नहीं देखिए, मैं सिर्फ ये कहूंगी बीइंग पाकिस्तानी कि पाकिस्तान में किसी किस्म की टेररिज्म हो, चाहे वो सेक्टेरियन हो या किसी किस्म की भी टेररिज्म हो, उन सब का खात्मा इंतहाई ज़रूरी है। उसके साथ कोई टॉलरेंस जो है वो नहीं होनी चाहिए, कोई सिंपैथी नहीं होनी चाहिए मिनिस्ट्रियल लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे, और तमाम तो जो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके खिलाफ मुकम्मल एक्शन होना चाहिए। मेरी बहन ने कहा कि पंजाब में जो है वो रजिस्ट्रेशन हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि इस तरीके से अगर काम होता तो फिर शायद, और फिर पुलिस को अगर सही तरीके से, और गवर्नमेंट की जो उसमें एक कुछ मिनिस्टर्स की कोलूजन है,
تو پھر شاید رینجرز کی ضرورت جو ہے وہ نہیں پڑتی. اب رینجرز جو ہے ان کو آنا پڑا ہے, اور پنجاب یونیورسٹی سے داعش کے لوگ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا کچھ عرصہ پہلے. اور ساؤتھ پنجاب میں جس طریقے سے حال ہے, بینڈ آؤٹ فٹس کے لوگ ہیں, الیکٹورل الائنس ہے لوگوں کے ساتھ, تو یہ چیزیں جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے, اور یہ کسی بھی صوبے میں ہو میرے خیال سے یہ چیز جو ہے وہ بہت اس چیز کے اوپر. اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈین نیکسس جو ہے, چک ہیگل نے 2011 میں جو کہا, جنرل نکولسن کی جو سٹیٹمنٹ ہے, میں نے آپ کو کہا کہ وہ داعش انہوں نے اس کے اوپر انہوں نے سٹیٹمنٹ دی, لیکن ساتھ ساتھ جو داعش کا جو حصہ بنے ہیں ٹی ٹی پی اور جماعت الاحرار, وہ اس کے جو کنیکشنز ہیں وہ اس کو سپانسر کون کرتا ہے, اس کو ٹیرر فائنینسنگ کون کرتا ہے, اس کو انڈیا کرتا ہے. کلبھوشن جو ہے, آج آرمی چیف نے بھی کہا کہ کلبھوشن جو ہے وہ پکڑے گئے, تو کس فورم پہ ہماری گورنمنٹ نے ان تمام چیزوں کو اٹھایا؟ انڈیا بار بار کہتا ہے حافظ سعید حافظ سعید. ہماری گورنمنٹ جو ہے اس نے کب یہ چیزیں جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ اس طریقے سے اٹھائی ہیں کہ پاکستان میں ٹیررزم کو انڈیا فائنانس بھی کر رہا ہے, اس کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہا ہے. تو یہ چیزیں میرے خیال سے یہ انٹرنلی اور ایکسٹرنلی سب لیول پہ. اور پھر فاٹا ریفارمز ہم آج تک نہیں کر سکے. فاٹا ریفارمز, فاٹا کے لوگ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں. ہماری گورنمنٹ ایک مولانا صاحب اور ایک اچکزئی صاحب کی وجہ سے اس کو ڈیلے کر رہی ہے. پھر ملٹری کورٹس جو ہے وہ ابھی بھی ہم ملٹری کورٹس کے اوپر جو ہے وہ ملٹری کورٹس کے اوپر ہم ریلائی کر رہے ہیں. کوئی کرمنل جسٹس سسٹم کو ہم نے ٹھیک نہیں کیا. بالکل. تو یہ تمام عائشہ, چیزیں جو ہے آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ چھیڑا ہے. آپ نے کہا کہ ہم ملٹری کورٹس کے اوپر, فوجی عدالتوں کی بحالی کے اوپر اس وقت ریلائی کر رہے ہیں. ہم نے کرمنل جسٹس سسٹم کو امپروو نہیں کیا, اور کل ہی ہم نے ایسا پروگرام کیا تھا جہاں پہ جتنے بھی سابق ہائی آفیشل پولیس کے تھے ان کو ہم نے دعوت دی, اور انہوں نے کہا کہ اتنے فرسودہ اور اتنے پرانے پولیس کے قانون ہیں کہ اگر اسکاٹ لینڈ یارڈ بھی یہاں پہ آ جائے تو وہ پوری طریقے سے کام نہیں کر پائے گی. تو کس نے سیاستدانوں کو روکا ہوا ہے کہ آپ کی جو کرنٹ پولیس ہے جو اب ماری جا رہی ہے, فرنٹ لائن پہ ہے, ان کو آپ زیادہ اقتدار دیں, ان کو آپ زیادہ فنڈنگ دیں تاکہ ان کو مضبوط کریں؟ وہ کس نے روکا ہے آپ کو؟ اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. 23 فروری کو پارلیمنٹری لیڈرز کی ایک میٹنگ ہوگی جس کے اندر یہ فیصلہ لیا جائے گا کہ کیا فوجی عدالتوں کو بحال کیا جائے کہ نہیں کیا جائے. فی الحال آپ کی جو اس وقت پارٹی ہے, خورشید شاہ صاحب نے بھی آج بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت ہم فوجی عدالتوں کی بحالی کے خلاف ہیں. اس کی کیا وجہ ہے جو سچویشن پیدا ہو گئی ہے؟ فوجی عدالتوں کا قیام مستقل حل نہیں ہے. دس از اے شارٹ ٹرم ارینجمنٹ. اس میں سن سیٹ کلوز اسی لیے تھی کہ ود ان دیٹ ٹائم جو ہمارا کرمنل جوڈیشل سسٹم ہے اس کی کیپیسٹی کو بڑھایا جائے گا, اس کو اسٹرینتھن کیا جائے گا. آج وہ سن سیٹ کلوز ختم ہو گئی, اور وی آر اسٹینڈنگ صرف فوجی عدالتوں پہ انحصار کیا. اور فوجی عدالتوں میں کتنی کنوکشنز ہوئی, ایک سال میں 45 اور اگلے سال میں 40. سو جتنی گریوٹی ہے اس کی وہ فوجی عدالتیں اس کا حل نہیں ہے. جب تک کہ جو کرمنل جوڈیشل سسٹم ہے, جو ملک کی عدالتیں ہیں, ان کی کیپیسٹی نہیں بڑھائی جائے گی, ان کو اسٹرینتھن نہیں کیا جائے گا, تو شارٹ ٹرم ارینجمنٹس کے ساتھ کوئی مثبت حل نہیں نکلے گا. دیکھیے عظمیٰ, اس وقت جو آپ کی وکلا برادری ہے اور جو ججز صاحبان ہیں جو نشانہ بنے ہوئے ہیں دہشت گردوں کا, وہ تک یہ کہہ رہے ہیں کہ فوجی عدالتیں حل نہیں ہیں. کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ آپ کے جو ایگزسٹنگ سسٹمز ہیں پولیس, اس کے اندر آپ ترمیم کر سکتے تھے, نئے لاز لا سکتے تھے, آپ نہیں لے کے آئے. جس طرح کہ یہ کہہ رہی ہیں جوڈیشل سسٹم, اس کو آپ اسٹرینتھن کر سکتے تھے, آپ نہیں لے کے آئے. وٹنس پروٹیکشن پروگرام آپ نہیں لے کے آئے. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو کہاں چیلنجز, کہاں مسئلہ آ رہا ہے کہ آپ نہیں کر پا رہے؟ I would like to add on Justice Qazi Isa Faiz کی رپورٹ. دیکھیے مجھے اب میری باری ہونی چاہیے منی سے, مجھے نہیں لگ رہا کہ میں پروگرام میں ہوں. نہیں, آپ بات کریں. نہیں دیکھیں, پچھلے چنک میں بھی مجھے موقع نہیں ملا, بہت ساری باتیں ہوئی, اس کا جواب دینا ضروری ہے. جیسے میں نے کہا کہ میں اس ٹاپک پہ سیاست نہیں کرنا چاہتی تھی, لیکن بہت ساری باتیں کی گئی. اب دیکھیں نا, سویپنگ سٹیٹمنٹس دیکھے, وہ وزیر کے فلانے کے ساتھ تعلقات ہیں, فلانے ہیں, اور ابھی گل علی نے کہا کہ وہ جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ کر لی جاتی ہیں. تو بیرسٹر سلطان محمود نے آزاد کشمیر میں کس کے ساتھ جو ہے الائنس کیا تھا, اس کا جواب دینا پسند کریں گی گل علی صاحبہ, اور مجھے بتائیں گی کہ حقانیہ کو جو ہے وہ 30 کروڑ پہ جو سٹریم لائن کرنے کے لیے دیا گیا تھا, وہ کاہے کے لیے دیا گیا تھا. اور یہ جو ہے منظور وٹو اور اپنے خورشید شاہ صاحب کی بھی لدھیانوی صاحب کے ساتھ تصویریں جو ہیں وہ موجود ہیں ساری دنیا کے سامنے, اگر صرف تصویر کھچانا ہی جرم ہے. پہلی بات. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے ملک اسحاق, جس کو بڑی بڑی ملٹری ریجیمز بھی قابو نہیں کر سکی, وہ CTD پنجاب کا شکار ہوا اپنے 11 ساتھیوں کے ساتھ.
حافظ سعید کو جو ہے جس کے اوپر میں سمجھتی ہوں کہ بہت پہلے جو ہے وہ شاید ایکشن لے لینا چاہیے تھا، لیکن ان کو بھی ان کے اوپر ایکشن لے لیا گیا۔ ملٹری کورٹس کی جہاں تک بات ہے، میں تھوڑا ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ ملٹری کورٹس کی جب مدت ختم ہوئی، اس وقت جب یہ اس کی ایکسٹینشن کی بات ہوئی تو تمام پولیٹیکل پارٹیز نے کہا کہ ہم اپوز کر رہے ہیں بیکاز آپ نے ریفارمز کی بات نہیں کی۔ اب اس وقت پارلیمنٹری لیڈرز کے ساتھ جو گفتگو ہو رہی ہے ملٹری کورٹس کے اوپر، اس میں اس کے ساتھ کرمنل جسٹس سسٹم کا جو ہے وہ پورا ایجنڈا اور وہ موجود ہے ریفارمز جو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، انحصار کر رہے ہیں بی بی، یہ انحصار نہیں کر رہے، میں خود کرمنل لائر ہوں، یہ ایک ایڈیشنل ایفرٹ ہے کرمنل سسٹم میں کو بہتر کرنے کے لیے ملٹری کورٹس کے ذریعے، بیکاز لمبے ہو جاتے ہیں معاملات، ان دہشت گردوں کو جو ہے وہ کی سزا نہیں ملتی ہے، جس لیے ایک سپیڈی جسٹس کے طور کے اوپر انٹرم، بائی دا وے بار بار کہہ رہی ہوں کہ یہ ایک انٹرم ارینجمنٹ ہے اپنے اس کو بہتر کرنے کے لیے، کیونکہ آپ حالت جنگ میں ہیں، اس بات کو آپ کو 2 سال آپ کے پاس تھے نا فوجی عدالتیں، آپ کو ایک لائن کی طرف کھڑے ہونا ہے، یا دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ عائشہ گلالی صاحبہ، میں یہی بات کر رہی تھی کہ دیکھیں 2 سال فوجی عدالتیں تھیں، اس کا نتیجہ بھی نظر آ رہا ہے، کیا یہ دانشوری نہیں ہوگی کہ جو ایگزسٹنگ سسٹمز ہیں آپ ان کو سٹرینتھن کریں بجائے کہ شارٹ ٹرم حل ڈھونڈیں اس کے لیے؟ منیزے، اس وقت تو آپ کو 2015 سے 2017 تک ہم نے جو نیپ میں جو اے پی ایس کے اٹیک کے بعد ملٹری کورٹس کی جو ایک پروویژن تھی اس میں 2 سال کا سنسیٹ ایک اس میں دیا گیا تھا، رول دیا گیا تھا، تو اس میں 2 سال تو پورے ہو گئے ہیں اور حکومت ہماری اس قابل نہیں ہو سکی کرمنل جسٹس سسٹم کو ٹھیک کر سکے، امپروو کر سکے، ججز اور وٹنسز کو پروٹیکشن فراہم کر سکے۔ اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملٹری کورٹس اس وقت جو ہے اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر بالکل ایک ویکیوم کریٹ ہو جائے گا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے ملٹری کورٹس آر نیڈ آف دی آور، ان کو ہونا چاہیے، لیکن گورنمنٹ ہمیں یہ چیز بھی سمجھائے کہ ان کا روڈ میپ کیا ہے، وہ کیا کیا ریفارمز کتنے عرصے میں جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عائشہ صاحبہ، میرے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا ہے، میں آخری سوال عظمیٰ صاحبہ سے کرنا چاہوں گی۔ عظمیٰ صاحبہ، کوئی پی ایم ایل این کے اندر نظر ثانی ہے کہ ہم پولیس کے جو ریفارم ہیں وہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کیا اس پہ بات بھی ہو رہی ہے کہ جو پولیس کے لاز ہیں اس کو آپ اپ ٹو ڈیٹ کریں، جو فرسودہ لاز ہیں ان کو ختم کریں؟ جی بالکل منیزہ، اس کے اوپر آلریڈی کام ہو رہا ہے، پولیس ریفارمز ہم نے بہت بہتر کرنے کی کوشش کی ہے پہلے بھی، اور اب بھی فائنانسز سے لے کر ان کو جدید ٹریننگ سے لے کر بہت ساری نئی فورسز پنجاب میں ایڈ کی گئی ہیں، سوائے صرف پولیس کی نہیں۔ اس وقت ہمارے پاس اینٹی رائٹ فورس ہے، ہمارے پاس جو اینٹی ٹیررسٹ فورس ہے وہ علیحدہ ہے، اس کے بعد ڈالفن فورس کو ہم نے انڈکٹ کیا ہے۔ ہم بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ریفارمز کے اوپر میں چیف منسٹر صاحب کا جو ہے وہ بہت میں کہنا چاہتی ہوں کہ ارادہ ہے بہت مصمم کہ ہمیں پولیس ریفارمز میں بہتری کیے بغیر جو ہے وہ امن بہتر نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ضرور کہنا چاہیے کہ پولیس نے بہت ساری قربانیاں بھی دی ہیں، اس ملک کے لیے اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں۔ جی عائشہ، لاسٹ ورڈ میرا اپنے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا۔ نیکٹا کو سٹرینتھن کرنے کے حوالے سے نیپ میں کہا گیا، نیکٹا جو ہے وہ ڈیٹا جو اس وقت اٹیکس ہو رہے ہیں نا کہ ملٹری کو کیوں پتہ نہیں چلا، فوج کو کیوں نہیں پتہ چلا، اداروں کو کہ افغانستان سے لوگ آ رہے ہیں، تو یہ ہماری کوارڈینیشن نہ ہونے کی وجہ سے نیکٹا کا جو بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس کو کہ وہ انفارمیشن تمام تر انٹیلیجنس ایجنسی سے کلیکٹ کرے گا، پھر اس کو ڈسیمینیٹ کرے گا ریلیونٹ۔ عظمیٰ صاحبہ، عائشہ گلالی صاحبہ اور سحر صاحبہ، بہت بہت شکریہ ہمارے اس پروگرام میں آنے کا۔ تو کم از کم یہاں پہ ایک کنسنسس ہے اپوزیشن پارٹیز کے اندر کہ حکومت کو اپنی کارکردگی دکھانی چاہیے دہشت گردی کے خلاف۔ اس وقت جو ایگزسٹنگ سویلین ایپریٹس ہے اس کو سٹرینتھن کرنا چاہیے، اس کو مضبوط کرنا چاہیے، بجائے کہ اس کے کہ وہ شارٹ ٹرم سولوشنز ڈھونڈیں۔ آج کے لیے اجازت دیجیے اور کل ہمارے پروگرام کو ضرور دیکھیے گا۔ ہم ایک اسپیشل پروگرام کر رہے ہیں براہ راست افغانستان سے۔ جی ہاں، ہم افغانستان سے بات کریں گے، کل ملیں گے۔ خدا حافظ۔